اور جناب السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان رضا کی جانب سے پیار بھرا السلام. جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, جو دیکھ رہا ہے, جو ہمارے شو سے جڑتا ہے, ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل جناب, ایک چیز کی کافی چیزیں انسان جو ہے وہ مرض کرتا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے, اور وہی چیزیں بہترین بتاتا اور بتلاتا ہے کہ ہم زندگی میں کس سمت میں جائیں گے, کون سی سمت ہمارے لیے بہتر ہے. اور ہم چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پریشان نہیں ہونا ہے. اور جی ایک اچھی سی بات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جاہل کی محفل میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ مسکرا کر محفل کو چھوڑ دیا جائے. یہ بڑی وہ باتیں ہیں جو کہ میں ڈیلی پروگرام میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتوں کو ضرور ریپیٹ کروں, تاکہ اگر کوئی نیا ساتھی جس نے ہمیں جوائن ان کیا ہے ان کو بھی یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جب حضرت علی نے کچھ فرما دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہمیں بتا دیے, تو ہمیں اس پر عمل کر زندگی کو امر کرنا ہے. زندگی میں بہترین لوگوں کا ساتھ بہترین انداز سے گزارنے کا طریقہ اگر آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ولی احمد نے, جو کہ پرنسپل ہیں کراچی گرامر کے, منزئی ویلفیئر کے وائس پریزیڈنٹ ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کرم. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو عمران سونو جو کہ میرے بہت بہترین دوست ہیں, وہ ان کے اسکول سے پڑھے ہیں, تو سر عمران سونو کی بڑی ریکمنڈیشنز تھی کہ میرے استاد محترم آ رہے ہیں, ان کو ایک اچھا پروٹوکول دینا. میں کہا فکر نہ کریں, آپ کو بہترین لگے گا ان کو. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں کب سے ہیں؟ سر مجھے اس ایجوکیشن فیلڈ میں تقریباً 24 ایئرز ہو گئے, 24 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے, جو ہم اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے منزئی کو کتنے عرصے پہلے جوائن کیا؟ منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کو تقریباً سر بنے ہوئے 7 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں نے جو اس ویلفیئر میں کام دیکھا, اور میں نے جب یہ درد دیکھا کہ منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے, اور وہ کس طریقے سے جو منزئی کمیونٹی ہے ان کی, یعنی جو اسٹوڈنٹس ہمارے یعنی بہت پور ہیں, افورڈیبل نہیں ہے, اور وہ اپنے ایجوکیشن کو جاری نہیں رکھ سکتے, تو جب میں نے یہ دیکھا کہ ظاہر سی بات یہاں میری ضرورت ہے, تب سے میں نے جوائن کیا. جب سے منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی میں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. مطلب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی منزئی ویلفیئر کی. اچھا جی, مجھے بتائیے گا کراچی گرامر اسکول کی اگر ہم بات کریں, منزئی کی بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے, کیونکہ ایجوکیشن از دا بیسٹ کی ٹو گو ٹورڈز ٹو سکسیس. تو اگر آپ کو سکسیسفل ہونا تو تعلیم بہت ضروری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کراچی گرامر جو ہے وہ اسکول میں آپ کی خدمات کیا انجام دیتے ہیں؟ آپ پرنسپل ہیں, آپ اونر ہیں, آپ وہ ہیں جو ڈسپلن مینٹین کرتا ہے, یا وہ آپ پرسنالٹی ہیں جس سے بچے آ کے اپنے دل کے راز شیئر کرتے ہیں؟ سر اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی بھی مینجمنٹ میں, کسی بھی ادارے میں, اور خاص طور پر اسکول مینجمنٹ میں, تو پرنسپل کا سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. صحیح ہے. اور میں تقریباً 24 ایئر سے ایز اے پرنسپل جو ہے کراچی گرامر اسکول میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو اس 24 ایئرز میں میں نے بہت سارے یعنی ایسے دیکھے کہ ایسے اسٹوڈنٹس, ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے جن کا ایم آف لائف کچھ اور تھا, یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کس طریقے سے اپنی ایجوکیشن جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن بینگ اے پرنسپل میں نے کوشش کی کہ ہر اسٹوڈنٹ کو میں انڈیویڈول طور پر, پرسنلی طور پر ان کو میں گائیڈ کروں, اور ان کو بتا دوں کہ آپ نے اپنی لائف میں کس طریقے سے اچیومنٹ لینی ہے. ماشاءاللہ. جی. اچھا یہ بتائیں کہ منزئی کو جو جوائن کیا تھا تو کیا مطلب وائس پریزیڈنٹ آئے تھے آپ تب بھی؟ میں اسٹارٹنگ میں سر میں تقریباً 2 سال ایز اے ہیڈ آف ایجوکیشن کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن جب اسٹارٹنگ میں تھی تو اس وقت ظاہر سی بات ہے جو ہمارے بیسک اغراض و مقاصد ہیں منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کے, وہ سب سے پہلے ایجوکیشن ہے, اور سیکنڈلی جو ہے اس میں ہیلتھ ہے, اور تھرڈ اس میں روزگار اسکیم ہے. تو اس میں سب سے جو بنیاد جس کی منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کی رکھی گئی وہ ایجوکیشن کی بیس پر رکھی گئی. صحیح ہے. تو سب سے پہلے مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں ہیڈ آف ایجوکیشن کی حیثیت سے اس ویلفیئر میں کام کروں. ٹھیک ہے. تقریباً 2 سال میں نے اسی منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن میں ایز اے ہیڈ آف ایجوکیشن کام کیا, اس ڈومین میں کام کیا آپ نے. جی. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے منزئی کو جوائن کیا تھا تو اس وقت بھی آپ اسکول رن کر رہے تھے, یا اسکول آپ نے منزئی کے بعد سٹارٹ کیا؟ نہیں, میں تقریباً 24 ایئرز سے اپنا اسکول رن کر رہا ہوں. اچھا, کراچی گرامر. جی. یہ تقریباً 2001 سے اسٹیبلش ہے. ٹھیک ہے. اور منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کو بنے ہوئے تقریباً یہ 2018 کی بات ہے کہ جب یہ اسٹیبلش ہوا. یہ
اچھا آپ کا ایک واقعہ ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ تعلیم سے کچھ ریلیٹڈ کے کچھ کیا کہتے ہیں مطلب پس منظر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس اسکولنگ سسٹم کی طرف کیوں آئے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ فیس میں کوئی پرابلم آپ کو ہو گئی؟ بچپن کی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کبھی کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ کلاس میں کوئی ناانصافی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ جب میں اسٹیبلش ہوں گا تو میں ایک اسکول بناؤں گا جس میں بچوں کو یکساں تعلیم ملے گی، یکساں ان کی نظر سے دیکھا؟ جی سر، ذیشان صاحب آپ نے بہت اچھا کوشچن اٹھایا کہ آخر میں نے کیوں اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا ہے۔ سر میں نے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، ٹھیک، تو اسٹارٹنگ میں جب اس فیلڈ میں تھا، میں جب ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں کر رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، تو میرے جو فائنینشلی حالات تھے بہت زیادہ جو نا وہ خراب تھے۔ ولی بھائی یہاں پر ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آتے سوال کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر۔ اور جناب ویلکم بیک، اور میں یہ کہوں گا اعجاز خان جو کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، ماشاءاللہ ماڈل ان کی لوگ تھی، تو وہ ایک اسکول کو رن کریں۔ ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم نے ایک ڈرائیو سٹارٹ کی ہے جس میں ہم چھوٹی سی نیکی میں ڈونیشن کی بات کریں، تو میں اعجاز خان سے کہوں گا کہ جتنے بھی ان کے بچے ہیں اسکول میں، ان سب کو ایک ایک ٹاسک دے دیں کہ ہر بچہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کچھ ڈونیشن کلیکٹ کر کے اور وہ لفافہ پیک اپنے پرنسپل یا ٹیچر کو دے دیں، اور اسی طریقے سے جب یہ ڈونیشن کلیکٹ ہو جائے گا تو پھر ہم ان فیملیز تک پہنچا دیں گے کہ جو وہ سفید پوش فیملیز ہیں جو کہ سامنے نہیں آنا چاہتے۔ اور ایک فیملی کا میں آپ سے ڈسکس بھی کروں گا کہ بڑا افسوس ہوا، خیر جو یہ حرکت کر چکے ان کے ساتھ تو جو ہم نے کیا وہ کیا، وہ بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جا کر تصویریں لیں، اور تصویریں لینے کے بعد انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ سوشل میڈیا سے کچھ ان کے جاننے والوں نے، کچھ رشتہ داروں نے دیکھ کر اتنی ان کی حوصلہ شکنی کی، ان کے ساتھ ذلت برتی، الفاظوں کے تیر چلائے ان پر کہ دل برداشتہ ہو کر ان انکل نے جو ہے وہ سوسائڈ کمٹ کر لیا۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ مدد نہیں کر سکتے، آپ کسی کی ذلت کا بھی باعث نہ بنے۔ تو میں اعجاز خان آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے جو ایک چیز سوچی وہ ہم آگے لے کر چلیں تو چیزیں بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہمارے سے یہ کہتے ہیں ولی بھائی کہ ہم جتنا بھی چپ رہ کر کام کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جی تو آپ اپنا بتا رہے تھے کہ آپ ایک نارمل گھرانے سے آپ کا تعلق تھا؟ جی سر، میں تقریباً اسٹارٹنگ میں جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میرا تعلق یہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھا اس وقت، اور ظاہر سے بات ہے ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو آگے جاری رکھ سکتے۔ تو میں نے بہت ہی ایسے حالات دیکھے کہ میں بالکل اب بھی اگر یاد کروں اپنے ماضی کو تو مجھے ظاہر سے بات ہے پھر بہت زیادہ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، بہت زیادہ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب محترم کو اور میرے والدین کو، جو والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو انہوں نے میرے حوصلہ افزائی کی، اور میں ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں ٹیوشن پڑھاتا رہا، ہوم ٹیوشن پڑھتا رہا، تو جو اپنے ایجوکیشن ایکسپینسز ہے اس کو میں افورڈ کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، تب جا کے میں ایک اسٹیج پہ جا کے پہنچا، پھر میں نے گریجویشن کیا، تو پھر میں نے ایم ایس سی کی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ یار ایسے بہت سارے گھرانے ہوں گے، ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کم از کم اپنے ایجوکیشن کو جاری نہیں سکتے۔ تو یہ پھر میں نے خیال کیا کہ میں نے بس اب اسی فیلڈ میں آنا ہے، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنے جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو تعلق غریب گھرانوں سے ہے، ان کی میں انشاءاللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کروں گا، ان کے ساتھ ہیلپ کروں گا۔ اچھا، اسی سے کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو لے کر چلیں، منزئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تعلیمی شعبے میں مزید کیا بہتری لانا چاہتی ہے منزئی ویلفیئر؟ کیا نئے سٹیپس ہیں، یا کیا ایسی چیزیں وہ کچھ کورسز کی طرف جا رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتی ہے؟ الحمدللہ اس پہ ظاہر سے بات ہے جو ہماری ٹیم ہے، جو ہماری ایجوکیشن کمیٹی کی ٹیم ہے، تو میں خود اس کا حصہ ہوں، جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں تو ہم نے جس طریقے سے صرف اپنی منزئی کمیونٹی سے نکل کر اب ہم باقی کمیونٹیز کی طرف آ گئے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ اس کو مختلف اداروں میں ان بچوں کے ایڈمیشن کروائیں۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر ہی تقریباً ہم نے 100 اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کروا دی ہے، جو اپنی کمیونٹی سے نکل کے باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاءاللہ، یعنی ہمارا جو ویلفیئر اب آہستہ آہستہ منزئی کمیونٹی سے نکل کر دوسرے غریب گھرانوں کی طرف جتنے بھی ہیں ان سب کی طرف ہم جا رہے ہیں تاکہ ان کو لے کر آ جائے ایجوکیشن کی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ
ابھی اس سال تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہم نے اپنے اسکولنگ سسٹم کا آغاز کر دیا ہے. جو ہماری جو فرسٹ کیمپس ہے اس کی اوپننگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہمارے جو بچے ہیں وہ ہنر سیکھ سکیں اور مستقبل میں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ تعلیم پر فوکس رکھتے ہیں تو آپ کی قومیں زیادہ ترقی کرتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کے اسکول کی بات کرتے ہیں, ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ ہم دونوں چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, تو کراچی گرامر جو ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ جو اسکول ہے میٹرک تک ہے, پرائمری ہے, یا سیکنڈری میں مطلب کالج لیول تک ہے, کیا ہے اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. سر ہمارا جو اسکول ہے کراچی گرامر اسکول, اس میں 2 کیمپس ہے, ایک پری پرائمری ہے اور ایک سیکنڈری ہے. صحیح. تو جو ہمارے اسکول ہے زیادہ تر وہ میٹرک تک یعنی اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ماشاءاللہ تقریباً جتنی بھی اسٹرینتھ ہے, جتنی بھی ہمارے 2 شفٹیں چل رہی ہے, مارننگ شفٹ گرلس کی چل رہی ہے اور نو شفٹ بوائز کی چل رہی ہے. اور الحمدللہ وہ اس وقت اپنے جو ایریا ہے ہمارا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں, ٹاپ آف 100 اسکولوں میں شامل ہے ہمارا اسکول. اچھا یہ بتائیے گا کہ منزئی جو ہے وہ کسی خاص طبقے کو سپورٹ کرتی ہے یا ہر طبقے میں یا کس شعبہ جات میں لوگوں کی مدد کرتی ہے منزئی ویلفیئر؟ منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جو بیسک وہ میں نے بتائی تھی آپ کو کہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور روزگار اسکیم ہے. ٹھیک ہے. وہ سب منزئی کمیونٹی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے ابھی. صحیح. ابھی اس کمیونٹی سے نکل کر ہم آگے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ, مختلف ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, ایسے پیشنٹ ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی دور دراز سے آتے ہیں, ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی ان کے لیے میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے, وہ سب پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا ولی میں مجھے اب یہ ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے آن ایئر, کیونکہ دیکھیں رمضان کی آمد پاس پاس ہے اور رمضان مہمان ہے اور اللہ کا تحفہ ہے امت محمدی کے لیے. تو مجھے یہ تمام مسلم امہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم کچھ بہتر کریں, کچھ اچھا کریں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ روزگار اسکیم بھی ہے, تو کیوں نہ رمضان کے اندر ہم ایک سیگمنٹ رکھیں, اس پر بات ہو سکتی ہے. آن ایئر اس لیے بات کروں کہ میں کوئی چیز اپنی دیکھنے والی فیملی سے نہیں چھپاتا, کیونکہ یہ لوگ ہیں تو ہم موجود ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سیگمنٹ ڈیزائن کریں جس کے اندر ڈیلی بیسس پر 2 یا 3 بچے ہمارے پاس آئیں, کسی کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, کسی کو جاب کی ضرورت ہے, تو وہ یہاں بیٹھ کر ان کو پھر ہم 15 دن میں وہ سارٹ آؤٹ کریں کہ ہم بچوں کو کہاں کا اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اور 15 دن کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ان بچوں کو لے کر آئیں کہ کیا وہ کام پر جا رہے ہیں, کیا وہ اسکول جا رہے ہیں, کیا وہ کورسز پر جا رہے ہیں. ایسا کر کے ایک طریقے سے ہم ایک قدم آگے جائیں گے, کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں بچے کام کر رہے ہیں, بچے کام پر جا رہے ہیں, کیونکہ سرٹیفیکیشن ہوگا نا, جیسے میرے ہاتھ میں مسکراتی صبح کا یہ ہم نے کیو کارڈ پکڑا ہوا ہے, اسی طریقے سے ان کے پاس ایجوکیشن کا ایک پیپر ہوگا جو کہ ہم ٹی وی پر دکھائیں گے, تو لوگوں کی زیادہ انڈوزمنٹ ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی بالکل, یہ ماشاءاللہ بہت اچھی تجویز آپ کی, اچھی سجیشن ہے. تو منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے. آپ صورت میں جو ہماری ٹیم ہے, جو ہمارے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں, سلمان بھائی سے بولیں ذرا جلدی کر لیں کیونکہ جلدی کرنا مجھے پرومو رکا میرا اسی چکر میں. تو انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے میں ان سے ڈسکس کروں گا, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے فاؤنڈر ہیں, تو اس بارے میں ڈسکس کروں گا ضرور انشاءاللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ظاہر سی بات ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے انشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ ایک صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے, تو ہم کیوں نہ کروڑوں میں ثواب کمائیں, اربوں میں ثواب کمائیں, کہ پورا سال تو ہم غلطیاں کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو بہتر کو دیکھتے ہوئے ہمیں غلطیوں سے دور کی طرف لے جائے, گناہوں سے دور لے جائے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حق میں بہتر کرے. اچھا جی, دوسرا مجھے منزئی کے بارے میں یہ بھی جاننا ہے کہ منزئی ویلفیئر کے اندر اگر کوئی جوائن ان کرنا چاہتا ہے تو وہ کس شعبوں کو جوائن کر سکتا ہے؟ دیکھیں منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن میں اگر وہ ہماری جو منزئی کمیونٹی کے ہیں وہی جوائن کر سکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. وہ ایجوکیشن میں آ سکتے ہیں, ہیلتھ میں آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے روزگار اسکیم ہے اس کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے اس کے لیے آپ ان جوائن کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ تعلیمی نصاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کس اسٹیٹسٹک کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس وقت جس ایریا میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں اس ایریا میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بالکل یعنی پور فیملی ہیں, تو اس لوکیلٹی کے لحاظ سے ہم نے جو سلیبس یا جو نصاب ہم نے کمپوز کیا ہے اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس ایریا کے مطابق بچوں کے لیے آسان ہو سلیبس, اور اس کے علاوہ جو اکارڈنگ ٹو دا نئے زمانے کے مطابق ہو اور بچوں کے لیے ایزی ہو. اچھا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی, اگر میں کراچی گرامر کی بات کروں یا منزئی کے اسکول کی بات کروں, تو اکثر نا میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کا جو ریشو ہے کہ ہمارا اسکول اچھا ہے وہ 50 سے 60 کلو کا بیگ بچے کی کمر پہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں تو میرے نزدیک تو بھی معنی ہیں.
جی بالکل. اگر آپ سر اس چیز پہ یہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ بہت سارے اسکولوں میں جو ہے یعنی ایکسٹرا بکس کا برڈن بنایا جاتا ہے بچوں پہ, حالانکہ وہ بچے اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. کلاس 1 کا بچہ ناول کیسے پڑھے گا, مجھے یہ بتائیں, اس کو کون سا انٹرسٹ ہوگا ناول میں؟ یہ زیادہ تر ایسے ادارے ہیں جو بالکل میرے خیال میں وہ ایجوکیشن کم دیتے ہیں اور وہ پبلشر کو زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. میں ایسے لوگوں کو بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ سرشکنی ہونی چاہیے ان کی ہے. دیکھیں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہم نے بچوں کو ڈیلیور کرنا ہے, ان کو کانسیپٹ دینا ہے. ایسے ہی جتنا کانسیپچل اسٹڈی ہوگی اتنے زیادہ بچے انشاءاللہ جو آگے جائیں گے. پھر یہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے, جیسے میں نے ایک اسکول کو دیکھا, مجھے بڑا عجیب بھی لگا, انگلش اے, انگلش بی, انگلش سی, انگلش ڈی. بھائی ایک انگلش کی کتاب ہوتی تھی, جب ہم بھی پڑھ کے آج انجینئر بن کے بیٹھ گئے تو ایک انگلش کی کتاب ہوتی تھی, ایک اردو کی کتاب ہوتی تھی, ایک اسلامیات ہوتی تھی, پاکستان اسٹڈیز ہوتی تھی, میتھمیٹکس ہوتی تھی. ہاں اب جنرل کے اندر آپ پڑھتے تھے, سائنس کی وہ ہے کہ ہم نے جنرل سائنس میں یہ کرنا ہے, اس میں یہ کرنا ہے, ہم تھوڑے سے ریاکشنز پڑھ لیتے تھے. تو یہ چیزیں, تو آج آپ بھی, مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اے بی سی ڈی کوئی انگلش پڑھی ہوگی, ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا نا, ایک ہی کتاب ہوتی تھی. تو آج آپ ایم ایس سی کر کے بیٹھے ہوئے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا 4 کتابیں پڑھنا مسٹ ہے ایم ایس سی کے لیے؟ نہیں, یہ تو بالکل, اگر آپ جو بات کر رہے ہیں ایسے ادارے ہوں گے میرے خیال میں, جیسے میں نے کہا نا کہ وہ پبلشر کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو 1-2 سال سے یہ بات چل رہی ہے کہ پورے پاکستان میں 1 نیشن 1 کوریکولم, ایسا ہی ہے, یہ ہونا چاہیے. بالکل. یہاں تک کیا ہوتا ہے کہ ہر پروونس میں اگر آپ دیکھیں کہ پی کے اے میں الگ سلیبس ہے, صحیح ہے, پنجاب میں الگ ہے, اور سندھ میں جو الگ ہے. یہ تو ہماری تو کوشش ہے, ہم تو ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بالکل اس کے ساتھ ہے کہ 1 نیشن 1 کوریکولم ہونا چاہیے. اچھا ولی میں ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ میں نے, ایک تو ہمارا ایک سوال آپ سے کہ نوجوان نسل ایک تو تعلیم سے کیوں دور ہو رہی ہے, ایک سوال تو یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے پرسنلی ایگزامن کیا ہے کہ جو پنجاب بورڈ ہے نا, وہ تمام جہاں پر لگ رہا ہے وہاں پر ایک ہی کتاب ہے. جی, ان کا فوکس مین یہ ہے پنجاب بورڈ کا کہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کو مضبوط کیا جائے, جبکہ ہمارے سندھ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ 9th اور میٹرک میں تو سیم آتا ہے, لیکن 8ویں تک کسی نے آکسفورڈ کی بک لگائی ہوئی ہے, کسی نے کس کی بک لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ والی بات کے پبلشرز کو اچھا دے رہے. تو یہاں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سٹرکٹ ایکشنز نہیں لینے چاہیے. بالکل, میں نے کہا نا کہ یہ بات چل رہی تھی کہ 1 نیشن 1 کوریکولم ہونا چاہیے, جیسے پنجاب میں کے پی کے میں ہے یہ, تو سندھ میں یہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں کچھ ایسے گورنمنٹ کی کچھ غلطیاں سمجھیں یا کچھ جو بھی یعنی پولیٹیکل پریشر سمجھیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ چیز سندھ میں جو ہے اپلائی نہیں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کی وجوہات یہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان نسل تعلیم سے کیوں دور ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کی بہت سارے جو فیکٹرز ہیں. سب سے جو مین فیکٹر آج کل ہیں وہ ہے موبائل, سوشل میڈیا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا بچوں کا یعنی ایکسٹرا سلیبس. اگر آپ سر پاکستان کو کمپیئر کریں فورن کنٹریز سے, تو جو ہمارے سلیبس بنایا جاتا ہے وہ اتنا یعنی لیندی ہوتا ہے, اتنا یعنی وہ بچوں کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہوتا. دوسری مین وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا میں, موبائل میں اتنے ضرب ہو گئے کہ ان کے پاس اسٹڈی کے لیے, کانسیپچل اسٹڈی کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے کوئی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روزگار اسکیم. ایسے ہی ہے, یعنی نوجوان کو, نیو جنریشن کو پتہ ہے کہ آگے میرے لیے کہ مستقبل میں کوئی ایسی روزگار نہیں ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے نا وہ زیادہ تر نیو جنریشن وہ بیچ میں ہی جو ہے نا وہ اپنی تعلیم لٹک جاتی ہے بیچاری, کیا کرے ایجوکیشن واقعی. اچھا ایک چیز ہوتی ہے, مجھے ایک جگہ نا تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا کہ آپ کچھ ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ نوجوان نسل لٹک گئی, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی غلطی ہے؟ آپ بتائیں. دیکھیں آپ نے جو اپنے اینگل سے کہا ہے نا, آپ کے ورڈنگ ایسے ہے کہ نوجوان نسل کو بیچ میں مجدار میں چھوڑ دیا گیا. نہیں, مطلب کوئی غلط تو نہیں کہا نا میں نے, نہ ہی کسی پہ تنقید کی ہے, کیونکہ آپ اگر ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے سامنے آپ کے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ ایک انجینئر ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ٹاور کے اوپر جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ 10 سیڑھی تو اپنے استاد کو چڑھنے دیں گے, 10 کے بعد تو آپ کے دل میں آ گیا نا استاد تھک جائیں گے, میرے ٹیچر تھک جائیں گے, لیکن جو نوجوان بچہ ہے وہ 100 سیڑھی بھی آرام سے چڑھ جائے گا رک رک کے. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اتنا فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ اگر, کیونکہ آج کل بچے بھی جو بھی ہیں, جیسے آپ نے تو مجبوری کی حالت میں کیا نا کہ اپنے گھر والوں کو ٹینشن نہ دیں کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے, لیکن آج کا بچہ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ مجبور ہے جاب کرنے کے لیے, کیونکہ ایک بندے کی جاب سے تو سیلری, آج کل تو بجلی گیس کے بل ہی پورے نہیں ہو رہے, کرائے تو پھر دور کی بات ہے, پھر آنے جانے کے جو ایکسپینسز ہیں. تو اس کے اندر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بچہ منزئی ویلفیئر سے ایسوسیٹ ہوتا ہے,
کہ میں تعلیم کا خرچہ تو نہیں اٹھا سکتا, میں تعلیم پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے, تو کیا منزئی ویلفیئر یا کراچی گرامر سکول جو ہے ولی بھائی, وہ ایسے بچوں کو سپورٹ کرتے کہ ٹھیک ہے سکول کی فیس میں دیکھ رہا ہوں, تم اپنے گھر کو چلاؤ اور پڑھائی میں اچھے رہو؟ جی سر, یہ تو دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ڈائریکٹریٹ سے جو ہمیں لیٹر ملتا ہے, جو ہمیں وہاں سے احکامات ملتے ہیں, 10% اسٹوڈنٹ تو ہم ویسے بھی جو فری آف کاسٹ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے اس میں شامل ہیں, رجسٹریشن میں شامل ہے کہ 10% اسٹوڈنٹ لازمی ہونے چاہیے. وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا رول ہے نا؟ جی وہ تو رول ہے, لیکن ہم نے دینا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں میرے اسکول میں 1000 اسٹوڈنٹس ہیں تو میں نے 100 اسٹوڈنٹ لازمی جو فری آف کاسٹ پڑھانے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایجوکیشن فری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم جو منزئی کمیونٹی کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, یا اس کے علاوہ اور ایسے جو کمیونٹی جو بہت زیادہ پور فیملی تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے ہم انشاءاللہ ہر صورت میں تعاون کرتے رہیں. ان کو پورا کورس دلواتے ہیں, ان کو فری آف کاسٹ یونیفارم دلاتے ہیں ان بچوں کو, تاکہ وہ بچے جو نہیں فیل نہ کریں کہ یار میں بھی ظاہر سی بات ہے اس شہر کا حصہ ہوں, میں بھی سوسائٹی کا, اس معاشرے کا حصہ ہوں. تو انشاءاللہ یہی تو ہمارا مقصد ہے. ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایک چیز اور ولی بھائی, میں آپ کے لیے ایک بات کہوں گا کہ جب پرنسپل اور استاد آپ کی طرح شفقت والا ہونا, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ آ کر اپنی کوئی چیز آپ سے چھپائے گا. سب سے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک ٹیچر کو اور ہر ایک پرنسپل کو آپ کی طرح کرے, آمین. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے. میں یہ دعا آپ کے لیے ضرور کروں گا آن ایئر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ کی کراچی میں ہزاروں اسکول ہوں, اور آپ جو بھی بچہ کوئی فیس دے, مطلب جو افورڈیبل نہیں ہے, تو آپ اس کو اس لیے پنش کریں کہ تم نے فیس کیوں دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے, آمین انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ اب ہم نے مل کر ولی بھائی یہ کام کرنا ہے رمضان میں. اب آپ کی ذمہ داری میں لگا رہا ہوں, سلمان بھائی کی ذمہ داری ہے, میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے مل کر اس رمضان ایک, اگر میں کہتا ہوں نا ایک بچہ بھی ہم سدھار گئے, اس کی تعلیم ہو گئی, تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کمپلیٹ ہو جائے گا پروگرام کرنے کا اور زندگی کا, کہ ہم نے ایک ہنرمند پاکستانی تیار کرنا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن فیلڈ سے ہو. رمضان آئے گا اور چلا جائے گا, ٹھیک ہے, اٹسیلف رمضان نہیں جاتا, ہماری زندگی کا وہ کام, وہ سال ہم سے دور ہو جائے گا. تو یہ کہتا ہے نا کہ میں رہوں نہ رہوں رمضان تو آئے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر میں چلا جاتا ہوں, میں دنیا میں نہیں رہتا, لیکن کبھی وہ بچہ آپ کے سامنے آتا ہے جس کو میرے توسط سے, آپ لوگوں کی آپ کے توسط سے ہم نے یہاں انٹروڈیوس کروایا کہ یہ بچہ تعلیم کے لیے جائے گا, تو کبھی نہ کبھی ولی بھائی آپ کے منہ پہ بھی آئے گا کہ ایک ذیشان بھائی ہوا کرتے تھے جو میٹرو ٹی وی پر شو کرتے تھے, آج دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن ان کے توسط سے ہم نے اس بچے کو صدقہ جاریہ, تو میرے مرنے کے بعد وہ بھی صدقہ جاریہ رہے گا. تو آج آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس چیز کو سامنے لے کر آنا ہے کہ یس, ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز آج آپ سے میں آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو ڈن کرنا ہے. اچھا جی, دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم ولی بھائی کی تھوڑی سی لائف, کیونکہ پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, تو مجھے بتائیں کہ ولی بھائی گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں؟ جی ظاہر سے بات شوقین ہوں. ٹھیک ہے. اچھا عمران سونو کی طرف جاتے ہیں, وہ ذرا آج کل کافی ایونٹس میں بزی ہوتا ہے, تو جاتے ہیں کبھی اس کے ایونٹ کو دیکھنے کے لیے؟ میں 1-2 دفعہ جا چکا ہوں اس کے ایونٹ میں, جو اس کا میوزیکل پروگرام تھا اس نے انوائٹ کیا تھا, لیکن وہ اکثر مجھے انوائٹ کرتا ہے, لیکن میں اتنا مصروف ہوں, ظاہر سی بات ہے نہیں جا سکتا. اچھا عمران سونو کل مجھے کہہ رہے تھے نا, کل پہلے میرے دل میں آیا کہ تھوڑا سا پرینک کروں اس کے ساتھ نا, کہ ہو از ولی جان اور کون ہے, میں تو کسی ولی جان کو نہیں جانتا. تو پہلے میں نے کہا آپ کے, اچھا میں کیونکہ میٹنگ میں تھا تو مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی پوسٹر بھیجی, تو کہتے ہیں یہ آپ کے پاس آنا ہے, تو میں نے کہا یہ میں نے ہی شاید ان کو دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ میرے استاد محترم ہے, اور میں نے اگر کوئی کمپلین سنی نا ذیشان تمہاری, تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو یہ چیز میں اس کے لیے بتا رہا ہوں عمران سونو کے لیے, کہ ہو سکتا ہے وہ ابھی ہمیں دیکھ بھی رہا ہو, کیونکہ اس نے مجھے کل کہا تھا کہ ویسے وہ میرا پروگرام نہیں دیکھتا, آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہ مصروف بندہ, بڑا بندہ ہے وہ, لیکن آج کا اس نے مجھے ضرور کہا تھا کہ ذیشان میں سٹارٹنگ سے دیکھوں گا, کہ جیسے ہی سر انٹر ہوں گے تو میں ان چیزوں کو دیکھ کر سامنے لے کر آؤں گا. تو آج میں نے وعدہ پورا کیا بھائی. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عمران سونو ویسے بچہ کیسا تھا؟ اچھا بچہ تھا عمران, ماشاءاللہ بہت ہی فرمانبردار, اچھا, اور بہت ہی اچھا, یعنی تمام ایکٹیویٹیز میں سب سے آگے. اچھا, جس طرح آج ماشاءاللہ وہ ایک اچھا کوریوگرافر بنا ہوا ہے اور ایک اچھا فنکار ہے, تو ایکٹنگ میں ماشاءاللہ آگے ہیں. تو اسکول لائف میں ماشاءاللہ, اسٹوڈنٹ لائف میں ماشاءاللہ صحیح تھا, پڑھنے میں بھی صحیح تھا, اور اسکول کے پروگراموں میں سب سے آگے ہوتا تھا. اچھا, سکھانے والا بڑا اچھا ہے یہ. مطلب میں نے زندگی میں اگر پہلی دفعہ کوئی سٹیپ کیا تھا, ڈانس سٹیپ, اگر میں زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا تھا, مطلب وہ پرفارم نہیں کیا میں نے, تو میری یہ ہمت ہی نہیں کرنے کی. اچھا اس وقت میں ہوسٹنگ کی فیلڈ میں تو تھا, لیکن میں ٹی وی فیلڈ میں اتنا ان نہیں تھا, اور اس وقت میں رمضان ٹرانسمیشن کی حد تک تھا. اچھا میں نے پریکٹس کی 6 دن, اس نے کوئی مجھے
ڈفرینٹ اسٹیپ کیے تھے, تو تمام چیزیں کی تھی. تو یہ ہوا تھا کہ اس نے بڑا نا مجھے ڈیٹیل سے کہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران سونو پہ مجھے کہتا ہے یار تمہیں سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اینڈ ٹائم پہ ہوتا ہے ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. عمران سونو پھر آ کے آپ کے بارے میں بات کریں گے. ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ولی بھائی ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود ذیشان اظہر.